کہ مینڈیٹ جب تک واپس نہیں ہوگا تو کوئی بھی ڈائلاگ نان سٹارٹر ہوگا. کل جو بلاول صاحب نے اسمبلی میں کوئی پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی ہے تو کیا اس میں انویسٹیگیشن کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہوگی؟ کیونکہ ان کی 17 سیٹیں ہیں اور ہماری 178 ہے. میرے خیال میں ہمیں انصاف سپریم کورٹ سے ہی ملے گا، لیکن پارلیمنٹ کی بھی تو کوئی ڈیوٹی ہے. سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے 100 ناموں کے نیچے 100 سے زیادہ حلف ایسے لیے گئے جن کا فارم 45 و فارم 47 ڈفرینٹ ہے. جو شخص وزیر اعظم بنا ہے وہ اپنی سیٹ ہار چکا ہے. جو صاحبہ ہماری سسٹر ہے، کوئی ان سے کوئی ذاتی بات نہیں ہے، لیکن مریم بی بی اپنی سیٹ ہار چکی ہے. ایسی حالت میں آپ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا جو لگایا ہے، کیسے جمہوریت آگے جائے گی؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر آپ جب تک مینڈیٹ نہیں ملے گا تب تک مذاکرات نہیں کریں گے، یا مینڈیٹ کو بھول کر بھی آپ مذاکرات یا مفاہمت کی طرف جائیں گے؟ مینڈیٹ کو بھول کے تو پھر یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی نا. تو پہلی شرط یہ مینڈیٹ پہ ہی مذاکرات ہوں گے کہ یہ مانا جائے کہ ایک بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہائیسٹ فورم پہ ہونی چاہیے. اور صرف مینڈیٹ کی نہیں، سائفر کا بھی جوڈیشل کمیشن اس کا بھی بننا چاہیے. 9 مئی کا بھی بننا چاہیے. دیکھیے سائفر پہ کل جو بلاول صاحب نے بات کی ہے بالکل فیکٹ سے خلاف بات ہے. وہ خود وزیر خارجہ رہے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھیے ڈائلاگ سے کوئی انکار نہیں کرتا. پالیٹکس میں ڈائلاگ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، لیکن گفتگو کے TORs کیا ہیں؟ کیا یہ بات اگر ہوتی ہے کہ آپ بس اب بھول جائیں اور آگے چلیں اور اب ملک کی معیشت کی بات کریں، دیٹ از اے نان اسٹارٹر. اگر آپ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلے اس مینڈیٹ کی چوری ڈاکے کی انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد ملک کے کسی بھی معاملے پہ بات ہو سکتی ہے. جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، تو اب یہ مفاہمت یا مذاکرات کس کے ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ کرپشن کے الزامات PTI نے ساری جماعتوں پر لگائے ہیں جو اس وقت حکومتی اطاعت کا حصہ ہے. جب آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں آپ گفتگو کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ڈاکے کی انویسٹیگیشن ہو، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے مفاد میں ہر چیز پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن جب تک مینڈیٹ کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، جب تک اس دھاندلی کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، دیکھیے کراچی میں ہم پورا کراچی جیت چکے ہیں، خیبر پختونخوا نے پورا سویپ کیا ہے، لیکن پشاور ویلی جو ہارٹ ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں ہم بڑی سیٹیں ہماری ہروا دی گئی. ساجد نواز صاحب وہاں سے جیت چکے ہیں، تیمور جھگڑا صاحب جیت چکے ہیں، کامران بنگش صاحب پشاور سے جیت چکے ہیں. ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ہروا دی گئیں اور بالکل اس کو ریورس کر دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیے اتنا بڑا ڈاکہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس جمہوریت کا کیا مقصد ہے؟ 50 ارب روپے لگانے کی کیا ضرورت تھی اگر ہم نے یہی کرنا تھا؟ دیکھیں فارم 47 کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. فارم 47 بنتا ہے فارم 45 پہ. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے میٹرک نہ کیا ہو تو FSC میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے جعلی فارم 47 بنائے. فارم 45 پہ تحریک انصاف جیتی ہے، 178 180 کے قریب ہماری سیٹیں بنتی ہیں. اس وقت ہمیں دی کتنی گئی ہیں؟ 93. اور ہماری ریزرو سیٹوں پہ بھی حملہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کر دیں. کیا یہ مال غنیمت ہے جو علی صاحب یہ بتائیے کہ کل علیم خان کے گھر پہنچے پیپلز پارٹی والے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کو اب احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، بہتر یہ ہے کہ بیٹھیں اور سیٹوں کو بھول جائیں، احتجاج کی سیاست کو ترک کریں. جب شروع میں بات فلوٹ ہوئی، میں وہ آدمی ہوں جس نے یہ بات کی تھی کہ بات ہم پاکستان کے مفاد میں کر سکتے ہیں، لیکن پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ساری کرپشن کو لیگلائز کر دیں جو ان کے دوروں میں ہوئی ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے مینڈیٹ پہ حکومت بنائیں گے اگر ہمیں اپنا مینڈیٹ ملتا ہے، نہیں تو اپوزیشن میں. 5 سال اسمبلی ایسے چلتی رہے گی؟ لیکن ہم جدوجہد کریں گے. اتوار کو کال دے دیا خان صاحب نے دوبارہ احتجاج کی.